وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 ہے۔ پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو خطبۃ الحاجہ مسنون ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر جب اپنے صحابہ کرام سے مخاطب ہوتے تھے تو اس کے تمہیدی کلمات میں 3 آیات آپ تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ ان میں سے پہلی آیت یہی ہوتی تھی۔ آج ہم اس کا مختصر معنی اور مفہوم بیان کریں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ حق تقاته، اللہ سے اتنا ڈرو جتنا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تمہاری موت اسی حالت میں آئے کہ تم اللہ کے فرمانبردار ہو۔ اس آیت میں جو احکام دیے گئے ہیں، اتقوا اللہ حق تقاته، اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ اللہ سے اتنا ڈرو جتنا سے ڈرنے کا حق ہے، یہ تو سادہ ترجمہ ہے۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اتنی محبت کرو جتنا اس کا حق ہے۔ یہ پچھلے درس میں ہم بیان کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کرنا بھی ہم پر فرض ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے ساتھ وہ سلوک رکھو جو اس کا حق ہے۔ اب اس کا کیا معنی ہے؟ یہ جو تینوں باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کا خوف، اللہ کے ساتھ محبت اور اللہ کے ساتھ اپنا رویہ اور سلوک کیسا، اس کو سمجھنے کے لیے ہم یہ بات کرتے ہیں کہ گھر میں آپ کے ایک بڑے بھائی یا بڑی بہن بھی ہیں، چچا ماموں بھی ہیں، پھوپھی خالہ بھی ہیں، والد صاحب بھی ہیں۔ تو ہر ایک کا احترام، ہر ایک کی فرما برداری، ہر ایک کا ڈر، ہر ایک کے ساتھ محبت اس چھوٹے پر فرض ہے۔ لیکن اگر کبھی ایک معاملہ ایسا آ جائے کہ بڑے بھائی یا چچا کہہ رہے ہوں کہ یہ کام کرو اور ابا کہیں کہ نہیں یہ کرو، تو پھر اس چھوٹے کا کیا فرض بنتا ہے؟ کیا وہ اپنے بڑے بھائی، بڑی بہن، اپنے چچا ماموں اس کو خوش رکھے گا یا اپنے ابا کو؟ یقیناً ہر ذی شعور بندہ یہی کہے گا کہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی بڑے ہیں، ان کا بھی احترام ان پر فرض ہے۔ لیکن اب جب معاملہ یہ آ گیا کہ ابا بالکل دوسری طرف کھڑے ہیں، تو اب مجھے دیکھنا ہے کہ میرے لیے مقدم کون سا ہے، سپیریئر کون ہے، ان سب میں بڑا کون ہے؟ وہ یقیناً ابا ہے۔ تو پھر وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ ابا کا تو اب چل چلا ہے، ان بھائیوں کے ساتھ، ان کے ساتھ وقت گزارنا ہے زیادہ، ان کو راضی رکھوں، ابا کی خیر ہے۔ ایسا نہیں کر سکتا۔ وہ صاف صاف کہہ دے گا کہ بھیا دیکھیں، میں ہمیشہ آپ کی بات مانتا ہوں، لیکن آج سامنے وہ ہے جو صرف میرا نہیں آپ کا بھی ابا ہے، اب بڑا وہ ہے، آج میں ان کی بات مانوں گا، آپ کی نہیں مان سکتا۔
جب وہ یہ کہتا ہے تو اس سے اس بڑے بھائی یا بڑی بہن یا چچا ماموں کی گستاخی سرزد نہیں ہوتی، بلکہ وہ صحیح معنوں میں انصاف کرتا ہے، جس کا جو حق ہے وہ اس کو دے رہا ہے۔ اب بس ان سب میں بڑے ہیں تو ان کا یہ حق تھا، اس نے ان کو حق دیا۔ معاذ اللہ، اللہ کے لیے ایسی مثالیں نہیں ہیں، لیکن یہ ہم اپنے معاشرے سے سمجھنے کے لیے ایک مثالیں ہیں کہ جب ہم دنیا میں ایسا کر رہے ہوتے ہیں اپنی ڈیلی لائف میں، تو ادھر بھی تو دیکھیں کہ اپنی ہر نماز میں کتنی مرتبہ کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے تو اللہ کا ڈر بھی ان سب سے زیادہ رکھنا ہے، اللہ کے ساتھ محبت بھی ان سب سے زیادہ رکھنی ہے، اللہ کے حکم کو بھی ان سب سے اوپر رکھنا ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُم مُّسْلِمُونَ۔ اور اس کے بعد اگلا جو حکم ہے کہ ہر وقت اس کوشش میں رہنا، موت تو آنی ہے، کسی گھڑی بھی آ سکتی ہے، اور یہ وہ چیز ہے جس کے لیے بڑے سے بڑا کوئی ماہر، سرجن، ایکسپرٹ یقین کے ساتھ کسی اور کی نہیں، اپنی زندگی نہیں کہہ سکتا کہ میں کل تک زندہ ہوں، اس کا ایمان ہو یا نہ ہو، پلاننگ وہ 1000 سال بعد تک کی کر رہا ہو، لیکن اگر ڈائریکٹ یہ سوال کر لو کہ بھائی کل آپ دنیا میں موجود ہوں گے، اس کی کوئی گارنٹی دے سکتے ہیں 100%؟ یہاں پہ پھنس ہے، کتنا ہی کافر کیوں نہ ہو، اس کو بھی پتہ ہے اور کسی وقت بھی نہ۔ اچھا، اب جب حکم یہ ہے اور ہم چاہتے بھی یہ ہیں، خاص طور پہ مسلمان، کہ جب ہماری موت آئے تو ہم اس وقت کوئی گناہ نہ کر رہے، ہمارا خاتمہ برا نہ ہو، خاتمہ اچھا مانگتے ہیں، اچھا چاہتے ہیں، تو اچھا خاتمہ کیسے ہوگا؟ ایک بندہ 24 گھنٹے اپنے فضول کاموں میں گزارتا ہے، عیاشیوں میں گزارتا ہے، ہاں جی، ادھر حقہ پی رہا ہے، ادھر شیشہ پی رہا ہے، ادھر شراب پی رہا ہے، ادھر بدکاری کر رہا ہے، ادھر چیٹنگ کر رہا ہے، ادھر گالی گلوچ کر رہا ہے، ادھر پلاٹوں پہ قبضے کر رہا ہے، ادھر گالی گلوچ اور یہ سب کچھ، اور پھر کہے کہ خاتمہ بالخیر ہو جائے گا، خاتمہ ایمان پر ہو جائے گا، ایسے کیسے ممکن ہے؟ وہ ہمارے دوست عالم دین یہاں پہلے کبھی آتے بھی تھے درس دینے کے لیے، بزرگ عالم دین ہے، تو وہ ایک لطیفہ سا سناتے تھے کہ وہ روزانہ دیکھتے تھے رنگی میں ایک بندہ جو ہے وہ اپنی سائیکل پہ اس نے چھوٹی سی بیٹری اور چھوٹا سا سپیکر لگایا ہوا ہے اور نعت لگائی ہوئی ہے، یا وہ جو بھی ہے منقبت ہے، میں مدینے چلا، میں مدینے چلا۔ اب وہ سائیکل پہ جا رہا ہے، ادھر جا رہا ہے، ادھر جا رہا ہے، اور تو ایک دن انہوں نے اس کو کہا کہ بھائی مدینہ ہے اس طرف، آپ جا ادھر رہے ہو، تو آپ کیسے مدینہ پہنچو گے؟ اب اس طرح تو 100 سال سائیکل چلاتے رہو اور تلاوت لگا رکھو نظم، کیسے جاؤ گے مدینہ؟ پہلے مدینے کا راستہ تو اختیار کرو، مدینے کے اصل راستے پر تو چلو، پھر انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ منزل آ جائے گی، راستہ ہی الٹ ہے، دوسری طرف جا رہا ہے، تو پھر کیسے ہے؟ وہی بات ہے کہ جب حرکات و سکنات ایسی ہیں کہ کہیں اللہ کی فرما برداری، کہیں کوئی خیر کا پہلو نظر نہ آئے، اور چاہتا یہ ہو کہ میری موت جو ہے وہ سجدے کی حالت میں آ جائے، میری موت مسجد میں نماز کے دوران آ جائے، میری موت جو ہے وہ ممبر پر آ جائے،
میری موت قرآن پڑھتے ہوئے آ جائے، تو ایسا نام ہے، یہ نظام ہی نہیں۔ پھر اپنی روٹین بدلنی ہوگی، اپنی روش بدلنی ہوگی، اپنے معمولات تبدیل کرنے ہوں گے۔ جب یہ پتہ کسی وقت بھی آ سکتی ہے تو پھر اچھے کاموں میں اپنا وقت صرف کریں، نہ جانے کس وقت وہ آ جائے، تو پھر اچھا کام کرتے ہوئے آپ اس دنیا سے چلے جائیں۔ خاتمہ اچھا ہو گیا، بیڑا پار ہو گیا، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حوالے سے ایک حدیث سننے پر بات ختم کرتے ہیں کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے، ایک بندہ ساری زندگی بڑے اچھے کام کرتا رہتا ہے اور جنت کے دروازے پر پہنچ چکا ہوتا ہے، لیکن اس وقت کوئی ایسا کرتوت کر بیٹھتا ہے کہ اس کو وہاں سے اٹھا کر دوسری طرف پھینک دیا جاتا ہے۔ اس کے برعکس ایک شخص بھٹکا ہوا گناہ پہ گناہ جہنم کے کنارے پہ پہنچ گیا، لیکن اس وقت اس کو کوئی ایسی چوٹ لگی، کوئی ایسا جھٹکا لگا، کوئی ایسی نصیحت مل گئی کسی دوست سے، کسی عالم دین سے، کوئی ایسا منظر دیکھ لیا اس نے کہ فوراً اس نے توبہ کر لی، اپنی اصلاح کر لی، اور بالکل ایکسٹریم 180 ڈگری پہ چینج ہو جاتا ہے، وہ جہنم کے کنارے سے دوسری طرف جنت کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں دنیا میں، اب دیکھیں صحابہ کرام کی تاریخ دیکھیں، خود حضرت عمر فاروق کا واقعہ دیکھیں، وہ تو مال اللہ تلوار لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے نکلے تھے، لیکن راستے میں کیا ہوا؟ وہ سیرت والے درس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ گایا پلٹ کے مسلمان ہو گئے۔ اسی طرح اور بے شمار، حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سراقہ بن مالک، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ کی طرف جا رہے تھے، یہ لوگ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ گرفتار کر کے ہیرو بننے کے چکر میں نکلے ہوئے تھے، لیکن اب دیکھیں نبی کی دشمنی کوئی چھوٹا جرم ہے، کسی عام انسان کی بھی دشمنی، عام مسلمان کی دشمنی بھی جرم ہے، انسان کی دشمنی بھی جرم ہے، تاکہ نامسلم ہی کیوں نہ ہو، جب تک کہ وہ لیمٹ کراس نہ کر دو۔ اور پھر نبی کے ساتھ دشمنی، کتنے بڑے جرم پر وہ کھڑے تھے، لیکن بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھا، دو تین باتیں سنی، اور پھر دل کی دنیا بدل گئی، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے بن گئے۔ تو یہ ہوتا ہے انسان کے ساتھ کہ فوراً چینج آ جاتا ہے، لیکن اس کے لیے یہ شرط ہے کہ بندہ اپنے دل میں ارادہ کر کے رکھے، جی جو ہم پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سے ہر وقت مانگ رہے ہیں، ہر رکعت میں اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا، یہ صرف الفاظ نہ ہو، دل میں طلب بھی ہو، پھر وقت آتا ہے اس کو سیدھا راستہ ملتا ہے۔ تو بہرحال میں کنکلوڈ کرتا ہوں اس آیت میں ایک حکم تو یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ وہ تمہارا معاملہ، وہ رویہ، وہ سلوک ہونا چاہیے جو اللہ کا حق ہے، ڈر بھی، محبت بھی، فرما برداری کا انداز بھی، وفا بھی، یہ ساری اللہ کے ساتھ وہ ہو جو اس کا حق ہے۔ اور اس کے بعد موت جب آنی ہی ہے تو اس کے لیے کوشش کرو کہ فرما برداری پر آئے، نیکی کا کام کرتے ہوئے آئے، تب کامیاب ہوگے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز بھی پڑھو نا تو اس کو اپنی زندگی کی آخری نماز سمجھ کے پڑھو، کہ اگلی نماز سے پہلے مجھے اللہ کے پاس جانا ہے، یعنی وہ نماز بھی
اتنے خوشبو خضوع اور اس انداز سے پڑھو کہ میرا آخری عمل ہے۔ جب اس انداز سے بندہ اپنے آپ کو مینٹلی تیار کر لیتا ہے، جب بھی کوئی کام کرنے لگے کہ یہ میرا آخری عمل ہے، یہ میرا آخری عمل ہے، یہ میرا آخری عمل ہو سکتا ہے، بس انشاءاللہ پھر تبدیلی آ جاتی ہے اور پھر اس کی عملی زندگی بدل جاتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنی عملی زندگی میں جو ہے کہ چینج لائیں، یہ تبدیلی لائیں، اپنی روش مسلمانوں والی بنائیں، اللہ کی فرما برداری والے کام کریں، تاکہ اسی طرح کوئی نیکی ہی ہو رہی ہو کہ ہماری موت آ جائے، اور نیکی میں موت آئے گی تو انشاءاللہ بیڑا پار ہے، اللہ کے یہاں کامیابی ہوگی۔ اور دیکھیں ہم نے معیار بنا رکھے ہیں، بڑے صوفی صاحب، بڑے مولانا صاحب، بڑے شیخ صاحب اور بڑے صاحب، اللہ کے یہاں نہ جانے کس کا کیا مقام ہے۔ آج سے 3-4 سال پہلے اسی مسجد میں وہ ایک بابا جی تھے، ریٹائرڈ فوجی، ویلڈنگ کا کام کرتے تھے، بظاہر وہ پہلے تو چہرے اور اپنا اس میں نہیں دکھتا تھا، کوئی اس کو نہیں کہے گا کہ ولی اللہ ہے، لیکن جمعے کی نماز میں تشہد کی حالت میں سلام پھیرنے سے 2-4 سیکنڈ پہلے یوں لڑک گئے اور یہیں سب میں ان کی روح نکل گئی، یہاں ہوا مسجد میں۔ تو یہ پتہ نہیں، مطلب ہمیں ایک تو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ لوگوں کے گٹ اپ کو ہی دیکھ کے بہت زیادہ نہ وہ ہو جائے، اور کسی کو برا نہ سمجھیں، کسی کو کم تر نہ سمجھیں، یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ اچھا تو ہر ایک کو سمجھیں، لیکن کسی کو کم تر نہ سمجھیں، نہ جانے اس نے کون سی ایسی نیکی کر لی ہو جو اللہ کے یہاں قبول ہو چکی ہو اور وہ آپ سے بازی لے جانے والا ہو چکا ہو۔ اب وہ ہم سب سے بازی لے گیا، بظاہر ویلڈنگ کا کام کرتا تھا، لیکن نماز کی حالت میں اس کی موت آئی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے کہ جو بندہ جس حالت میں فوت ہوگا اسی حالت میں اس کو اٹھایا جائے گا۔ قرآن پڑھتے ہوئے فوت ہوا، قرآن پڑھتا ہوا اٹھایا جائے گا، نماز کی حالت میں فوت ہوا، نماز کی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ بہرحال ہم تفصیل میں نہیں جاتے، اللہ رب العالمین ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔